بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز عمر فاروق، تحریر احمد میر۔ یہ ایک خالی قبر کی کہانی ہے۔ اس قبر پر ایک بڑا سا کتبہ بھی نصب ہے۔ کتبے پر ایک نام بھی کندہ ہے، لیکن جس کے نام پر یہ قبر بنائی گئی، یہ ایک ایسے انسان کی کہانی ہے جسے موت کے بعد بھی ایک جیل میں قید کر دیا گیا اور اس کی ایک قبر کو اس کے تابوت کا انتظار ہے۔ یہ صرف ایک خالی قبر کی نہیں بلکہ ایک تابوت کی قید کی کہانی ہے۔ یہ ایک خوفزدہ ایٹمی ریاست کی مضبوط فوج کی شکست کی کہانی ہے، جو صرف زندہ انسانوں کو نہیں مردہ انسانوں کو بھی قید میں رکھتی ہے۔ یہ شہید کشمیر مقبول بٹ کی کہانی ہے، جنہیں 11 فروری 1984 کو دلی کی تہاڑ جیل میں پھانسی دی گئی۔ اسی جیل کے اندر دفن کیا گیا۔ بھارت کی ظالم ریاست نے مقبول بٹ کے جسم کو اپنی جیل میں دفن کرکے دراصل مسئلہ کشمیر کو دفن کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن بھارت ریاست کا یہ اقدام مقبول بٹ کی کامیابی بن گیا۔ مقبول بٹ کی پھانسی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جبر و استبداد سے آزادی کی ایک نئی تحریک کا آغاز بن گئی۔ یہ ایک خالی قبر نہیں بلکہ طویل ریاستی جبر کی کہانی ہے۔ مقبول بٹ بلکہ دو ریاستوں کے ظلم سے متعلق سچائیوں سے بھری پڑی ہے۔ ایک طرف ظالم تھے، دوسری طرف دھوکے باز حکمران۔ مقبول بٹ نے دونوں نے زخم کھائے، لیکن اپنی اگلی نسل کو یہ پیغام دیا: پاکستانی حکمرانوں نے کشمیریوں سے دھوکے کیے، لیکن پاکستان کے عوام پر ہمیشہ اعتماد رکھنا۔ شاید اس کی یہ وجہ تھی۔ مقبول بٹ کو جب بھی پاکستانی ریاست نے قید میں ڈالا تو پاکستان کے عوام ان کی رہائی کے لیے آواز اٹھائے اور پاکستان کی عدالتیں انہیں رہا کر دیتیں۔ مقبول بٹ کی کہانی پاکستان کے عوام سے ان کی محبت اور وفا کی کہانی ہے۔ اس کہانی کا آغاز 18 فروری 1938 کو ریاست جموں کشمیر کے ضلع کپواڑہ کی تحصیل ہندواڑہ کے ایک گاؤں تریگام میں ہوا، جہاں ایک غریب کسان غلام قادر بٹ کے گھر مقبول بٹ نے جنم لیا۔ وہ صرف 19 برس کے تھے جب اپنے علاقے کے ایک جاگیردار کے ظلم کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اس کی گاڑی کے آگے لیٹ گئے۔ سینٹ جوزف اسکول سری نگر میں دوران تعلیم وہ آزادی کے حق میں تقریریں کیا کرتے تھے اور پولیس ان کی تلاش میں چھاپے مارتی رہتی، لہٰذا BA کا امتحان دے کر وہ اپنے چچا عزیز بٹ کے ہمراہ پشاور آ گئے، جہاں انہوں نے پشاور یونیورسٹی سے MA اردو کیا اور یہیں ان کی دوستی اپنے عہد کے عظیم شاعر احمد فراز کے ساتھ ہوئی۔ مقبول بٹ نے روزنامہ انجام پشاور سے عملی صحافت کا آغاز کیا۔ ایک اخبار بانگ حرم سے بھی کام کیا۔ ویکلی خیبر کے نام سے ہفتہ روزہ انگریزی جریدہ بھی نکالا۔ مقبول بٹ کے سابق صدر KH خورشید قائداعظم کے سربرستی اور آزاد کشمیر صدر کے بہت قریب تھے۔ ان کے کہنے پر انہیں آزاد کشمیر کی سیاست میں حصہ لینا شروع کیا۔ KH خورشید دراصل محترمہ فاطمہ جناح کے بہت قریب تھے اور جب جنرل ایوب خان نے محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں گستاخیاں کی تو KH خورشید صدارت سے مستعفی ہو گئے۔ مقبول بٹ کا دل سیاست سے جلد اچاٹ ہو گیا۔ 4 اپریل 1965 کو انہوں نے عبدالخالق محمد جرح کے ساتھ مل کر جموں کشمیر محاذ رائے شماری قائم کیا۔ یہ سب لوگ سیالکوٹ اور جموں سرحد پر واقع سوچیت گڑھ کے پاس کی اور مقبوضہ جموں کی مٹی اٹھا کر سب نے مادر وطن کی آزادی کے لیے جان قربان کرنے کا عہد کیا۔ تنظیم کے عسکری ونگ کے طور پر خاموشی سے نیشنل لبریشن فرنٹ قائم کی۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ آپریشن جبرالٹر کی وجہ سے شروع ہوئی۔ اس آپریشن کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ بتائی گئی کہ مقامی کشمیری آبادی نے پاکستان سے آنے والوں کا ساتھ نہ دیا تھا۔ مقبول بٹ نے فیصلہ کیا کہ کشمیر کی آزادی کے لیے پاکستانی ریاست کے بجائے اپنا زور بازو آزمایا جائے۔ وہ 10 جون 1966 کو اپنے 4 ساتھیوں کے ہمراہ مقبوضہ کشمیر میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے مسلح کارروائیاں شروع کیں اور مقامی آبادی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا کر ان کا ساتھ دیتی۔ کچھ عرصے بعد وہ اپنے ساتھیوں صوبیدار کالا خان اور میر احمد کے ہمراہ گرفتار ہوئے۔
اگست 1968 میں ایک مقامی جج نیلکنٹھ ججو نے انہیں CID افسر امرچند کے قتل میں الزام میں پھانسی کی سزا سنا دی۔ 8 دسمبر 1968 کی ایک سرد رات کو مقبول بٹ اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ سری نگر جیل کے اندر 38 فٹ لمبی سرنگ بنا کر فرار ہو گئے۔ کئی ہفتے تک برف پوش پہاڑوں پر سفر کرنے کے باعث ان کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ یہ بڑی مشکل سے مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے درمیان لائن آف کنٹرول عبور کر گئے۔ کنٹرول تک پہنچے مقامی لوگوں کو اپنی اصلیت بتائی۔ مقامی لوگ انہیں کندھوں پر اٹھا کر گاؤں لے آئے اور ان کے زخموں کا علاج کیا۔ مقبول بٹ نے خود کو پاکستانی فوج کے حوالے کیا۔ فوجی جوانوں نے بھی ان کی بہت خدمت کی، لیکن جب صدر پاکستان جنرل ایوب خان کو پتہ چلا یہ وہی مقبول بٹ ہے جو کہ خورشید کا ساتھی ہے تو حکم دیا گیا سری نگر جیل سے فرار ہونے والے تینوں افراد کو ظفرآباد کے بلیک فورٹ میں بند کر دیا جائے۔ جنرل ایوب خان کے حکم پر مقبول بٹ کے ساتھ جو تشدد کیا گیا اس پر بہت کم زبان کھولتے تھے۔ کہتے تھے غیروں کے ظلم پر تو چیخ سکتا ہوں لیکن اپنوں کے ظلم پر کیا بولوں۔ جنرل ایوب خان کا خیال تھا مقبول بٹ معاہدہ تاشکند کے خلاف ایک خطرہ ہے لہذا اسے قید میں رکھا جائے، لیکن مقبول بٹ آزاد کشمیر سمیت پاکستان کے مختلف شہروں میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ وہ کچھ عرصے بعد وہ رہا ہو گئے۔ 1970 کے انتخابات میں قریب آئے تو مقبول بٹ نے آزاد کشمیر کے ساتھ گلگت بلتستان میں بھی انتخابات کا مطالبہ کیا۔ جب بھی گلگت بلتستان کے حقوق کی آواز اٹھانے انہیں گلگت میں گرفتار کر لیا جاتا۔ 30 جنوری 1971 کو 2 کشمیری نوجوان ہاشم قریشی اور اشرف قریشی نے انڈین ایئرلائنز کا ہوائی جہاز گنگا اغوا کر لیا اور لاہور لے آئے۔ اس ہائی جیکنگ کے الزام میں ایک دفعہ پھر مقبول بٹ کو گرفتار کر لیا گیا۔ 2 سال بعد وہ رہا ہوئے تو پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار بھٹو نے ایک ملاقات میں انہیں پیشکش کی آپ پیپلز پارٹی میں آ جائیں تو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ مقبول بٹ نے شکریہ ادا کیا کہ میری منزل وزیر اعظم بننا نہیں بلکہ آزاد کشمیر کی آزادی ہے۔ 1976 میں وہ واپس مقبوضہ کشمیر چلے گئے اور دوبارہ گرفتار ہوئے۔ جنرل ضیاء الحق کا دور آیا تو ان کے وزیر خارجہ آغا شاہی نے کشمیر میں تحریک آزادی کی مدد کا مشورہ دیتے تھے لیکن جنرل ضیاء کا یہ مشورہ نظر انداز کر دیتے کیونکہ وہ امریکا کے ہمراہ افغانستان میں مصروف تھے۔ اس دوران 1984 میں بھارت نے سیاچین کی چوٹیوں پر قبضہ کر لیا اور پاکستان کی تبدیلی شروع ہوئی۔ صدر مقبول بٹ کیمپ جیل لاہور کر لیا تو جنرل ضیاء کی آنکھیں کھلی تو اسی سال 11 فروری کو مقبول بٹ کو پھانسی دی گئی اور کشمیر میں مظاہرے شروع ہونے تو تھے۔ پھر پاکستان کے باعث تبدیلی یعنی شروع کشمیری کھل کر حمایت کی۔ 1973 کو کنٹرول کیمپ لاہور میں قید تھے۔ انہیں جیل کے اندر اپنے ساتھی جی امیر کی بیٹی عذرا امیر کو ایک خط کا جواب دیتے ہوئے لکھا انہیں پاکستان نہیں بلکہ پاکستان کے غدار حکمران ٹولے نے جیل میں بند کیا۔ انہوں نے لکھا پاکستان کے عوام ہمارے اصلی دوست اور حامی ہیں، جب بھی کشمیری آگے بڑھے تو ان کے ساتھ ہوں گے۔ یہ خط مقبول بٹ کے بہت سے خطوط پر مشتمل کتاب شعر فردن میں شامل ہے۔ اس کتاب پر 21 اگست 1988 کو نواز شریف حکومت نے پابندی لگا دی لیکن پاکستان کے عوام سے دلوں سے مقبول بٹ کی محبت کو نہیں نکالا جا سکا۔ سری نگر کے مزار شہید میں مقبول بٹ کے ساتھ ساتھ افضل گرو کی قبر بھی خالی ہے جنہیں 2013 میں تہاڑ جیل میں پھانسی دے کر وہیں دفن کر دیا گیا۔ یہ خالی قبریں آج پکار نہیں بلکہ للکار رہی ہیں، دنیا کو بتا رہی ہیں کشمیر اپنی آزادی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے، موت قبول ہے غلامی نہیں۔